الرحمن الرحیم۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ کسی پر ظلم کرنا، کسی مسلمان پہ ظلم کرنا، کسی غیر مسلم پہ ظلم کرنا، بلکہ کسی جانور پہ ظلم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، میدان حشر اور یہ جو جہنم کے اوپر اللہ نے پل قائم کیا ہے جس پہ سے ہر شخص کو چلنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس پل پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جس شخص کے اعمال جتنے زیادہ اچھے ہوئے تو اس کے اعمال کی اتنی ہی زیادہ روشنی ہوگی، جو اس پہ نور پیدا کر دے گی، روشنی پیدا کر دے گی۔ یسعی نورہم بین ایدیہم، فرمایا اہل ایمان کا نور جو ہے ان کے سامنے سامنے چلے گا، جسے وہ دیکھ کے ان کو راستہ معلوم ہوگا۔ تو جس شخص کے اعمال میں جتنا ظلم ہو، جتنی زیادتی ہو، اس کے سامنے اتنے ہی اندھیرے ہوں گے، اتنے ہی اندھیرے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے اعمال میں نیکیاں ہوں گی، تو وہ نیکیوں کو دیکھ کے، حدیث کا مفہوم ہے، نیکیوں کو دیکھ کے خوش ہوگا کہ میرے اعمال میں تہجد ہے، تلاوت ہے اور صدقات و خیرات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب جو لوگوں کے حقوق اس کے اوپر ہیں ان کا فیصلہ کرایا جائے۔ تو ایک شخص آئے گا، کہے گا اے اللہ اس نے فلاں موقع پہ مجھے گالی دی تھی۔ اللہ کہیں گے کہ آج کا دن ایسا دن ہے لا درہم ولا دینار، جس میں درہم دینار نہیں ہے، کرنسی نہیں ہے، پیسے نہیں چلیں گے۔ یہ کرنسی دنیا میں یہی منسوخ ہو جاتی ہے، تبھی مردے جو ہے نا، مردہ میت، وہ اپنے ساتھ پیسے نہیں لے کے جاتا۔ مشہور مقولہ ہے نا کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہاں پیسوں کی قبر میں ضرورت نہیں ہے، وہاں اعمال چلتے ہیں، اعمال۔ تو آخرت میں بھی اعمال کی کرنسی ہوگی۔ دنیا میں جب کوئی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو پیسے دے کے کمپرومائز کر لیا جاتا ہے کہ بھائی یہ لو، یہ پیسے لے لو، جان چھوڑو، یا کچھ کھلا پلا دیا جاتا ہے۔ تو وہاں کا جو حساب ہے، تو وہاں ہر شخص کو نیکی کی ضرورت ہوگی کہ میرے اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہو جائے اور میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو اللہ کی نبی نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا، وہ کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی۔ تو اللہ کہیں گے آج کے دن پیسے نہیں ہے، درہم دینار نہیں ہے، اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں۔ جس درجے کی گالی ہوگی، جس درجے کی زیادتی ہوگی، اتنی نیکیاں اس کو پکڑا دی جائیں۔ دوسرا آئے گا، اس نے میرا فلاں حق دبایا تھا۔ پیسے لوگ کھا کے پی جاتے ہیں، دیتے نہیں، قرض لیں گے واپس ہی نہیں کریں گے کبھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرض لیا اور ادائیگی سے پہلے مر گیا تو شہید کا بھی یہ جرم معاف نہیں ہوتا۔ شہید کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، مگر فرمایا کہ الا الدین، مگر قرض معاف نہیں ہوتا۔ لوگوں کے پیسے کھا کے اگر شہید ہوا ہے تو اللہ کہیں گے کہ وہ پیسے بھرنے پڑیں گے تمہیں۔ تو آج لوگ قرض لے لیتے ہیں اور پی جاتے ہیں، اس کو مر جاتے ہیں بغیر قرض ادا کیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے دوسروں کو اللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا ابھی حقوق والے لوگ باقی ہیں، حقوق والے لوگ باقی ہیں جن کو اس نے ستایا ہوگا، وہ لائن لگا کے کھڑے ہوں گے کہ میرے ساتھ فلاں زیادتی کی تھی، میرے ساتھ فلاں ظلم کیا تھا۔ تو اللہ کہیں گے اب اس کے پاس نیکیاں تو نہیں ہیں، ایسا کرو اپنے گناہ اس کے کندھے پہ لادتے چلے جاؤ، اپنے اپنے گناہ اس کو دیتے چلے جاؤ۔ تو پھر اس لوگوں کے گناہ جو ہے اس کے کندھوں پہ، اس کے اعمال ناموں پہ لادے جائیں گے، یہاں تک کہ کچھ وقت کے بعد وہ شخص جو اپنے اعمال میں نیکیوں کا انبار لے کے آیا تھا، اس کے ترازو میں سوائے گناہوں کے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور پھر اس کا حساب ہوگا اور اس کو جہنم میں اوندھا کر کے پھینک دیا جائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ ہے میری امت کے مسکین، یہ ہے میری امت کے غریب. غریب سے مراد یعنی جو واقعتاً بیچارے کمزور ہیں کہ اتنی نیکیاں کر کے بھی جائیں گے جہنم کے اندر. یہ ہے بدبخت لوگ اس امت کے جو اتنے اعمال کر کے بھی جہنم میں جائیں گے. تو اس لیے کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، فرمایا نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو بچانا مشکل ہے. آدمی نیکی کرتا ہے، ساری رات تہجد کی نماز پڑھی، صبح بیٹھ کے کسی کی برائیاں شروع کر دے، جو ایسی غیبت جو ناجائز ہے وہ شروع کر دی، تو اپنی نمازیں لاشعوری طور پر اس کو دے رہا ہے. اس کو یہ نہیں پتا میں نے جو اتنی عبادت کی ہے ساری دوسرے کے کھاتے میں ڈال رہا ہوں. بعض بزرگوں کے ایسے واقعات تھے کہ ایک بزرگ تھے، ان کی کوئی غیبت کرتا تھا، بہت زیادہ برائی بہت کرتا تھا. یہ بھی ظلم ہے کہ غیبت کرنا بھی. تو وہ کیا کرتے تھے، کھجوریں اس کے پاس ہدیہ بھیجتے رہتے تھے. تو کسی نے بتایا کہ حضرت وہ غیبت کرتا ہے اور آپ کھجوریں بھیجتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو کم دے رہا ہوں میں، جو میرا حصہ بنتا ہے وہ تو بہت زیادہ بنتا ہے، کیونکہ وہ مجھے اپنی نمازیں دے رہا ہے، اپنی تلاوت دے رہا ہے، اور وہ کچھ دے رہا ہے، اتنی محنت کر کے نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے. تو میرا فرض بنتا ہے کہ کم از کم کچھ نہیں دے سکتا تو کھجوریں تو کم از کم اس کو دے دوں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا تو دل چاہتا ہے، اور پیسے ویسے بھی دوں اس کو میں. جب اس کو پتا چلا وہ رک گیا اس عمل سے کہ بھئی یہ تو اپنی ہی بربادی کا میں سامان کر رہا ہوں. تو نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو بچانا کہ وہ نیکی بچی رہے، کسی اور کے حوالے نہ کر دیں آپ، یہ مشکل کام ہے. ایسے ہے جیسے پیسے کمانا تو آسان ہوتا ہے لیکن برباد کر دیتے ہیں لوگ اس کو صحیح جگہ انویسٹ کرنا کہ وہ چلتا بھی رہے اور مزید اس پھلتا پھولتا بھی رہے، یہ تجربے کار لوگوں کا کام ہے. ورنہ لوگوں کو والد سے وراثت ملتی ہے، فلاں کو پکڑا دیے کاروبار کے لیے، وہ لے کے بھاگ گیا، پھر کسی اور کو پکڑا دی، وہ لے کے بھاگ گیا، تھوڑے دن میں وہی 0 میٹر ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو جیسے انویسٹمنٹ جو ہے نا، یہ بڑے ماہر لوگوں کا کام ہے کہ کہاں پیسہ لگانا ہے. تو ایسے ہی نیکی کو بچا کے اس کو بڑھانا کہ یہ پھلے پھولے نیکی موت تک، یہ بڑا مشکل کام ہے. تو غیبتیں کر کر کے دوسرے کی پیسے تو بہت ہی کھاتے ہیں، پیسے کھانے میں تو آج سب تقریباً برابر ہی ہیں. حق نہیں دیتے کسی کا. کسی کو قرضہ دیں گے تو مانگنے تو فوراً چلے جائیں گے وقت پہ، لیکن کسی سے قرضہ لیں گے تو خود سے دینے چلے جائیں، دروازہ بجا کے، بیل بجا کے، گھنٹی بجائی، دروازہ کھٹ کھٹ کیا، جی کون صاحب ہے؟ وہ جو میں نے آپ سے 1 لاکھ روپے لیے تھے نا، میں نے 1 ہفتے کا وعدہ کیا تھا، وہ ہفتہ بھی دیکھیں آج فرائیڈے ہے، میں آ گیا. تو اتنا نیک آدمی آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گا. تو وہ ہفتہ کیا، مہینہ کیا، سال کا بھی وعدہ کیا ہوگا نا، سال کا قرض لے کے اگر گیا ہوگا. وہ حاجی صاحب قرض لے کے عمرے پہ گئے تھے، حاجی صاحب وہ حج کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں. انہوں نے جو سال کا ٹائم دیا تھا تو خود سے تو مس کال دے کے بھی یاد نہیں دلائیں گے کہ سال گزر گیا ہے. وہی سال کے بعد ان کو فون کرے گا تو 6 مہینے تو فون ہی نہیں اٹھائیں گے، سم نکال کے پھینک دیں گے. پھر وہ چکر لگاتا رہے گا. 18 سال کے بعد اس کو واپس کریں گے جب 1 لاکھ کی ویلیو ختم ہو چکی ہوگی، اور واپس ایسے کریں گے جیسے اس پہ احسان کر رہے ہیں. یہ لو 1 لاکھ روپے، کیا یاد کرو گے یار، کس سیٹ سے پالا پڑا ہے تمہارا. تو ایسا حساب کتاب ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ سب حساب کتاب قیامت میں، یہ اپنا حج آپ اس کے حوالے کا، آدھا حج تو اس کو دے دیا آپ نے اتنا ترسا کے، اور یہ خوش ہو رہا ہے کہ میں نے حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا. تو معاملات کی صفائی، ایک دوسرے پر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، اس کا بہت خیال کرنا چاہیے. اور جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس پہ ظلم کا اتنا ہی زیادہ گناہ ہے. جتنا قریبی رشتہ ہو، یتیم پہ ظلم کا گناہ بہت زیادہ ہے، کسی بیوہ، کسی لاچار عورت پہ ظلم کا گناہ اور زیادہ ہے. تو یہ جو ہے جس نوعیت کی شخصیت ہوگی، کمزور ہوگا، جتنا کمزور اس پہ گناہ، اس پہ ظلم اور زیادہ. ظلم کرنا ہے تو جو بڑے بڑے دہشت گرد ہیں، جو پوری قوم کے مال کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے لڑے. کچھ سمجھ میں بھی آتی ہے بات. وہ بھی ان کے بھی کافی لوگوں کے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بھی ان کے ساتھ ظلم زیادتی کر لی. گناہ تو یہ بھی ہے لیکن کم درجے کا گناہ. کمزوروں پہ زیادتی کرنا یہ بڑا گناہ ہے. تو نیکی کو بچانا مشکل کام ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اتنی نیکیاں کر کے آئے گا مگر جائے گا کہاں؟ جہنم. سارے اعمال دوسرے کے حوالے کر دے گا. دوسری بات یہ کہ یہ صرف مسلمان پہ نہیں، کافر پہ ظلم بھی جائز نہیں ہے. کسی کافر کے ساتھ بھی
ظلم اور زیادتی کرنا، اس کے پیسے کھا لینا، اس کے پیسے دبا کے بیٹھ جانا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ جانور کے ساتھ بھی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، بلی کو باندھ کے رکھا، نہ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی، وہ بلی بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر گئی، تو اللہ نے اس عورت کو اس بلی کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈالا ہے، اس بلی کی وجہ سے۔ بلی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس مخلوق کو ترسا کے مارا اس عورت نے، تو اللہ نے اس عورت کو اس بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا۔ سوچے جب بلی کی وجہ سے ایک عورت، مسلمان عورت جہنم میں جا سکتی ہے، مسلمان عورت تھی وہ، تو انسانوں کی وجہ سے لوگ جہنم میں کیوں نہیں جائیں گے؟ جو انسانوں کو ٹارچر کرتے ہیں، انسانوں کو بھوکا رکھتے ہیں، انسانوں کو تڑپاتے ہیں، ترساتے ہیں، وہ کیسے جہنم کی آگ سے بچ سکیں گے؟ اور جیسے ظلم کرنے پر گناہ ملتا ہے، ایسے ہی انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے پر اللہ راضی بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ تو کسی نے کسی انسان پہ ظلم کیا ہو، اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ انسانوں کے ساتھ احسان شروع کر دے، احسان شروع کر دے، تاکہ اس گناہ کی تلافی ہو جائے، تلافی ہو جائے۔ جس نوعیت کا گناہ ہے اسی نوعیت کی نیکی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ یہ ایمان والے جو ہیں، کبھی ان سے کوئی گناہ ہو تو یہ نیکی کر کے اس گناہ کو مٹاتے ہیں، وہی ایسا ہی اچھا سلوک کر لو۔ تو جہاں حدیث میں آتا ہے کہ ایک بلی کی وجہ سے ایک شخص کو، ایک عورت کو جہنم میں ڈالا، وہاں حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص کی مغفرت اس لیے ہوئی کہ وہ بہت سخت پیاسا تھا، کنویں میں اترا پانی پینے کے لیے، باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ تو اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ جو کنڈیشن، جو حالت میری تھی پیاس سے، اس جانور کی بھی وہی حالت ہو رہی ہوگی، اس کی بھی وہی حالت ہوگی۔ ہم جو روزہ رکھتے ہیں نا جب بھوک پیاس سے، تو اس میں ہمیں ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ بھوک اور پیاس دیکھو ایسی چیز ہے، تو غریب اور مسکین جن کو روٹی نہیں ملتی ان کی بھی یہی کنڈیشن ہوتی ہوگی۔ ہمارے پاس تو افطاری کا انتظام ہوتا ہے، ان کے پاس نہیں ہوتا۔ کچھ دن پہلے ایک غریب آدمی مجھے ملا، مسکین آدمی، کہہ رہے مولوی صاحب یہ حالت ہو گئی تھی کہ بچے گھر میں بلک رہے تھے بھوک کی وجہ سے، گھر میں روٹی نہیں تھی، وہ پیسے مانگنے نہیں آیا، مانگنے جو آ رہا ہو تو وہ اکثر فراڈی ہوتے ہیں، کہہ رہے پیسے نہیں، مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، مسئلہ، اندازہ لگائیے کیا مسئلہ پوچھ رہے، کہہ رہے نہ روٹی تھی گھر میں نہ پانی، میں اپنے بھوک برداشت کر لوں، بچے کیسے، مزدوری کہیں مل نہیں رہی تھی، کہہ رہے کسی مسجد سے میں نے پنکھا چوری کیا، وہ بیچ کے میں نے کہیں روٹی کا انتظام کیا، تو مسئلہ یہ پوچھنے آ رہا ہوں کہ اس کا کفارہ کیا ہے، مسجد سے پنکھا چوری کیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو دیکھیں اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا نا کہ پوچھنے آیا کہ بھائی کیا کفارہ ہے اس کا، اب کیسے پنکھا لگاؤں گا جا کے تو پکڑا جاؤں گا مسجد میں، اس کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میں کسی طرح، بعد میں اس کے پاس کچھ پیسے آ گئے، مزدوری کی، کچھ ٹھیلا لگایا، اللہ نے کچھ پیسہ دے دیا، تو اب کہہ رہے پنکھا لگاؤں گا مسجد میں تو پکڑا جاؤں گا، اچھا یہ وہی آدمی ہے، کیا کروں میں؟ تو میں نے کہا بھائی پنکھے کے پیسے مسجد کے ڈبے میں ڈال دو۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھر میں، اب یہ نہیں کہ کوئی چور چوری کر رہا ہے تو آپ اس پہ ترس کھائیں، اسے کچھ نہ کہیں کہ بیچارے کے یہاں روٹی نہیں، یہ چور اکثر وہ ہزار میں کوئی ایک ایسا کیس ہو جاتا ہے، چپل چوری کر کے جا رہا ہے تو آپ اس کو مزید ہار پھول پہنا کے کہ بیچارہ دیکھو کتنا گھر میں یہاں نوبت پہنچ گئی، یہ چپلیں بیچ بیچ کے کما رہا ہے یہ نمازیوں کی، تو یہ اکثر ڈرامے باز ہوتے ہیں، لیکن وہ صحیح آدمی تھا، پیسے مانگنے نہیں آیا، بتا رہے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں کیسے کیا ہے، اور فوراً چلا بھی گیا۔ فراڈی ہوتا کھڑا رہتا، اب شاید مولوی صاحب بٹوے سے کچھ پیسے نکال کے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو بھوک جب انسان کو لگتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھوکوں کی کیا حالت ہوتی ہے، تو پھر اس کو بھوکے کو کھانا کھلانے میں مزہ آتا ہے کہ جیسے میرے دل سے میں جب کھاتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، تو یہ بھی کھائے گا تو یہ بھی مجھے دعائیں دے گا۔ تو اللہ کی نبی نے فرمایا وہ جو پیاسا شخص تھا وہ جب کنویں میں اترا اور اس کو پیاس لگی، پانی پیا، باہر آ کے دیکھا کتا کیچڑ چاٹ رہا ہے پیاس سے، تو اس کو خیال آیا کہ جو مجھ پہ گزری تھی وہ اس پہ بھی گزر رہی ہوگی، تو اس کی خاطر دوبارہ کنویں میں اترا، چمڑے کے موزے میں پانی بھر کے لایا اور اس کتے کو پلایا اسے، فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس احسان کی قدر کی اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کو جنت میں داخل کر دیا اس نیکی کی وجہ سے۔ تو احسان
کہ اتنی بڑی نیکی ہے، ظلم جتنا بڑا گناہ ہے، احسان اتنی ہی بڑی نیکی ہے. تو مایوسی نہیں ہے، جس نے کبھی ظلم کیا ہے وہ توبہ کرے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک شروع کر دے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کے نعم البدل عطا کریں گے. تو جانور حدیث میں، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر روح، جس چیز میں بھی روح ہے اس پر تمہیں احسان کا حکم دیا ہے. فرمایا لہذا جب جانور ذبح کرو فاریحوا ذبیحتکم، تو اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ. جانور کو ایسے ذبح کرو کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو، کم سے کم تکلیف ہو. یہ بھی اس لیے کہ تاکہ جانور پر زیادتی نہ ہو. ہمیں جو چھری چلانے کا حکم ہے نا جانور کی گردن پہ، یہ بھی اس لیے کہ اس میں تکلیف کم ہوتی ہے. باہر ملکوں میں جانوروں کو گولی ماری جاتی ہے، کوئی جھٹکے سے مارتے ہیں، کوئی کڑھائی میں زندہ جانور ڈال دیتے ہیں، یہ سب اذیتناک عمل ہے. چائنا میں جو پکاتے ہیں نا بکرا، کتے بھی پکاتے ہیں بکرے بھی پکاتے ہیں. کئی لوگوں نے بتایا کہ کڑھائی کھولتی ہوئی اس میں زندہ کتا پھینک دیتے ہیں، وہ زندہ بکرا اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. جانور پہ کیا گزرتی ہے، کتنی دیر میں اس کی جان نکلتی ہوگی، کس قدر اذیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پہ پابندی لگائی ہے کہ اسے چھری سے کاٹ کے پہلے اس کی موت ہو، پھر کھال اتارو، پھر جو ہے نا یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. تو یہ بھی صرف اس لیے ہے کہ اللہ کی مخلوق پہ زیادتی نہ ہو. ایک صحابی نے اونٹ پالا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو وہ اونٹ شکایت کرنے لگا. تو آپ، یہ معجزہ تھا نبی علیہ السلام کا، آپ نے اس کے مالک کو بلایا، فرمایا یہ اونٹ بتا رہا ہے کہ میرا مالک میری خوراک کا خیال نہیں رکھتا، خوراک کا خیال نہیں رکھتا. تو جانور کی خوراک کا خیال نہ رکھنا، جانور پہ وزن اتنا زیادہ ڈال دینا. لیاری میں گدھے دیکھے ہوں گے آپ نے، میں نے کئی دفعہ دیکھے، اتنا لوڈ گدھا گاڑی پہ ڈالتے ہیں کہ گدھا ہوا میں معلق ہو جاتا ہے. وہ اچھل بولا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ٹانگیں ہوا میں لہرا رہا ہے. تو اور اتنا سریا اس کے اوپر لوڈ کرتے ہیں، پھر وہ گدھے کو چل نہیں رہا تو پھر ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہے. سب نہیں کرتے، بعض لوگوں کی بات ہے، لیکن یہ بھی زیادتی ہے جانور کے ساتھ. اگر اللہ نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہماری خدمت میں لگا دیا، تو یہ تھوڑی کہ اس کو جو ہے وہ ہاتھی سمجھ کے اس پہ سامان لوڈ کرنا شروع کر دے. تو وہ بے زبان ہے، کچھ نہیں بولے گا، وہ نہیں بولے گا، لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے بدلہ لیں گے. حدیث میں آتا ہے قیامت میں ایسا انصاف ہوگا کہ اللہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہے تو اللہ قیامت میں اس کو بھی زندہ کریں گے اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے اور کہیں گے تو بھی ایک دفعہ ٹکر مار لے اس کو. جانوروں سے حساب و کتاب نہیں ہے، صرف ایک دفعہ ٹکر لگوائیں گے اس کو کہ تو بھی مار لے. صرف انسانوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کریں گے. علماء نے لکھا ہے جانوروں کا کوئی کی آزمائش نہیں ہے، لیکن اللہ یہ عمل کیوں کریں گے؟ تاکہ انسانوں کو عبرت ہو کہ جو اللہ جانوروں سے بھی ایک دوسرے کو ٹکر لگوا رہے ہیں، حالانکہ جانور کی آزمائش نہیں ہے، تو وہ انسانوں سے کیسا حساب لے گا؟ انسان نے ٹکر ماری ہوگی کسی کو تو اس کو کیوں نہیں ٹکر ماری جائے گی؟ بھائی انسان نے گولی ماری ہوگی تو اس کو کیوں نہیں گولی ماری جائے گی؟ انسان نے کسی کو زہر پلایا ہوگا تو اس کو کیوں نہیں پلایا جائے؟ انسان نے کسی کی چمڑی ادھیڑی ہوگی تو اس کی چمڑی کیوں نہیں ادھیڑی جائے گی؟ تو یہ اللہ بتانے کے لیے کہ تم سے میں حساب ان سے بھی زیادہ لوں گا. جو جانوروں سے جو حساب لینے والا ہے وہ تم سے تو اس سے بھی زیادہ حساب و کتاب لے گا. تو کوشش کرے انسان کے ان چیزوں سے بچے، کسی پر ظلم زیادتی نہ ہو. ظلم زیادتی میں یہ بھی ہے کچرے پھینک دیتے ہیں پڑوسیوں کے گھر کے آگے، اپنا کچرا اٹھایا اس کے آگے پھینک دیا. یہ بہت ہو رہا ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا تو ہمارا گھر آ کے دیکھ لیں، میرے گھر کے سامنے روزانہ پیمپر پڑے ہوئے ہوتے ہیں نجاست سے بھرے ہوئے، روزانہ گیٹ کے سامنے. پتہ نہیں کون، ایک سال سے دیکھ رہا ہوں کون پھینک کے جاتا ہے. غائبانہ کہیں سے آتے ہیں، یا تو بچے کہتے باپ بچوں کو دیتے کچرا پھینک کر آؤ، تو وہ بجائے کچرا کنڈی تک جانے کے وہیں پھینک دیتے ہیں. تو میں تو سوچ رہا ہوں کسی دن کوئی ویڈیو کیمرہ لگا کے پکڑوں اور پھر طبیعت سے اس کی الحمدللہ کٹائی کروں. ایسے آدمی کی تو کٹائی کرنا جائز ہے، یہ ظلم نہیں ہے، کیونکہ انسانیت کے خلاف ہے.
لوگ یہ سمجھیں گے کہ مولوی صاحب اتنے میلے ہیں کہ یہ اپنے گھروں کے پیمپر اپنے یہیں پھینک دیتے ہیں، اور نہیں بھی سمجھے تو کسی کے بدبو یہ سب چیزیں کسی کے گھر کے آگے پھینک دینا، کسی کا مقصد دشمنی نہیں ہے، سستی کاہلی کہ وہاں تک نہیں جا سکتے. اور کچرا کنڈی ویسے ہی ہمارے گھر کے پڑوس میں آپ کو پتا ہے کہ وہ تو بنی ہوئی ہے کہ پوری قوم کے تبرکات اسی میں آ کے پھینکے جا رہے ہیں. جی یہ بھی ظلمت بنائی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ بھی اجازت نہیں ہے اس کی، زبردستی لوگوں نے بنائی ہوئی. مسجد کے سامنے کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں آ کے پیمپر پھینک دینا. تو یہ ساری چیزیں ظلم ہے. اپنے گھر کے آگے کیوں نہیں کچرا کنڈی بنا لیتے بھائی؟ تم وہاں کوئی پلاٹ خالی کرا ہوا تو اس میں لکھ دو کچرا پھینکنے کی اجازت ہے، یہاں ثواب ہے کچرا پھینکنا. جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کے لیے کیوں پسند کرتے ہو بھائی؟ جو اپنے لیے جس کو پسند نہیں کرتے، کوئی آپ کے گھر کے آگے کچرا پھینک کے چلا جائے سائڈ پہ، آپ کو کتنا غصہ آئے گا، دوسرے کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو؟ تو یہ سب چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں. قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. حدیث میں اتنی سخت ترغیب ہے، اتنی تاکید ہے، فرمایا کہ جب کھجور کھا رہے ہو نا مل کے ایک برتن میں، تو ایک شخص 2 کھجور اکٹھی نہ اٹھائے. حالانکہ کھجور 2 کھانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کیوں 2 اکٹھی؟ اس لیے کہ باقی سارے ساتھی ایک ایک پیس اٹھا کے کھا رہے ہیں، تم 2 کیوں بھائی؟ تمہارے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ جیسے جتنا وہ کھا رہے ہیں ایک ایک اٹھا کے، تم بھی ایک ایک اٹھا کے کھا لو. تو یہاں تک اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. حالانکہ کھجور تو اس زمانے میں بہت عام تھی، کوئی ایسی مہنگی چیز نہیں. اس وقت گندم سستی تھی، کھجور سستی تھی، گندم مہنگی. تبھی صدقہ فطر میں گندم 2.25 کلو ہے، کھجور 4.5 کلو، کیونکہ نبی کے دور میں کھجور سستی چیز تھی. تو کھجور دینی ہے تو زیادہ دو، گندم دینی ہے تو کم دو، کیونکہ گندم بڑی نفیس خوراک تھی اس زمانے میں، مہنگی تھی، مالدار لوگ کھاتے تھے. گندم غریبوں کا کام نہیں تھا، کھجور غریب بھی کھا لیتے تھے. تو اتنی سستی چیز کو بھی نبی فرما رہے ہیں کہ برتن میں جب مشترک بیٹھ کے کھاؤ تو ایک ایک کھجور اٹھا کے کھاؤ، 2 نہیں. آج کھا رہے ہوتے ہیں نا جب بادام کوئی چیز، تو تھوڑی سی آنکھیں بچا کے 6 اکٹھے منہ میں ڈال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور گٹلیاں اس کے، کھجور کھا رہے تو گٹلیاں اس کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے. گوشت پکا ہوا ہے، سالن اکٹھے بیٹھ کے کھا رہے ہیں. تو بوٹیاں، میں ایک صاحب کے ساتھ کھا رہا تھا کھانا، ایک بوٹی رکھی ہوئی تھی بڑی سی، یہ میں نے خود آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں. وہ صاحب بھی ماشاءاللہ دیندار نمازی. تو مجھے بھی ان کا بھوک لگ رہی تھی، ہم سب کو کھانا آیا. تو اب گوشت جو تھا نا اس میں سے تھوڑا تھوڑا ریشہ نکال کے میں بھی کھا رہا ہوں، تاکہ وہ ان کا اکرام ہو، وہ بھی تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں گے تو مل کے دونوں کھا لیں گے. گوشت کی بوٹی بڑی تھی ماشاءاللہ کافی. تو میں 3-4 لقمے میں نے تھوڑے تھوڑے لیے. میں نے دیکھا یہ تو لقمہ لیتے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ شاید میرا اکرام بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ مولوی صاحب ہی سارا کھا جائیں. تو میں نے 2-4 نوالے جب لیے تو مجھے خیال آیا کہ اچھا خیال آیا ان کے بارے میں کہ دیکھو یہ ہوتا ہے اکرام. میں بھی سوچ ہی رہا تھا، انہوں نے پورا بوٹا اٹھایا ایک دم. تو مجھے ہنسی بھی آئی، ان کو بتایا نہیں میں نے کیونکہ ان کی بے عزتی ہو جاتی اس سے، لیکن انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑی زبردست ہے، اٹھاؤ پورا منہ. تو میں پھر مجھے پتا چلا یہ تھوڑا تھوڑا کیوں نہیں کھا رہے تھے، ان کا پروگرام پورا ایک دم اٹھانے کا تھا، اس پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے. تو جب بھی کوئی چیز ایسی پکی ہوتی ہے نا، گوشت ہے اس میں، نہاری ہے اس میں، ایک گوشت کی ایک بوٹی تیر رہی ہے، اس وقت انسان کے تقوی کا پتہ چلتا ہے. بعض لوگ پلیٹ گھماتے رہتے ہیں، گوشت ادھر گیا نا باتوں باتوں میں گھما کے ادھر لے، آلو اس کی طرف کر دیا، بوٹی اپنی طرف کر دی، یہاں سے نکالا، پھر وہ گھومتے ادھر گیا، پھر ادھر سے گھما لیا. تو بھائی جو ایک بوٹی نہیں چھوڑ سکتا کسی مسلمان کے لیے، وہ وراثت کا مال اس کے لیے کیسے چھوڑے گا؟ جب لاکھوں کی جائیدادیں آئیں گی وہ کیسے چھوڑے گا اس کے لیے؟ تو کہے گا یہ بھی پی جاؤں یہ بھی پی جاؤں. تو جو تھوڑی تھوڑی چیزیں چھوڑ دیتا ہے نا، بڑی بڑی بھی وہی چھوڑ دیتا ہے. تو یہ نبی نے یہ جو اس لیے ترغیب دی ہے کہ ایک ایک کھجور اٹھا کے کھاؤ، چلغوزے کھا رہے ہو ایک ایک اٹھا کے کھاؤ، مونگ پھلی کھا رہے ہو ایک ایک 2 اتنا زیادہ نہیں. اس لیے کہ جب یہاں سے ٹریننگ ہوتی ہے انسان کی، یہاں اپنی خواہش پہ کنٹرول نہیں کر سکتا تو وہ لاکھوں روپے دوسرے کا حق کیسے دے گا؟ وہ تو کہے گا سارا میں زرداری بنے گا، وہ تو صدر بنے گا، کہے گا سارا میں کھا جاؤں، قوم بھوکی ہو جائے، ننگی ہو کے مر جائے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے، نہ ان کو بجلی ملے نہ پانی ملے. تو یہ اس لیے نہیں ان کی یہ حیثیت ہوتی، ان کے ماں باپ نے بچپن میں ان کو یہ چیزیں سکھائی نہیں ہوتی ہیں. تو اتنی چیزیں نہیں سکھائی ہوتی تو بڑی بڑی چیزوں میں پھر یہ خود ہی جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں، ڈاکو بن جاتے ہیں. تو یہ نبی نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سکھائی ہیں تاکہ بڑی بڑی چیزوں میں خود بخود احتیاط ہو جائے انسان.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم اور بربریت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور احسان کرنے والے. ایک آخری آیت سن لے بس, احسان کرنے والا بنے. یہ جو الفاظ ہے نا قرآن مجید میں کہ اللہ نے قارون کو بڑا پیسہ دیا اور اس کو کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا تو لوگوں پر احسان کر. اللہ نے کسی کو قوت دے دی, طاقت دے دی, تو یہ اللہ کی دی ہوئی قوت ہے. اب چاہے تو دہشت گرد بن جائے اور چاہے تو لوگوں کا محافظ بن جائے. طاقت سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علماء کا, صلحاء کا, نیک لوگوں کا اور جو ہے غریبوں کا, مسکینوں کا محافظ بن جائے, وہ ان کو تحفظ دے. یہ بھی کر سکتا ہے اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ ظالم بن کے لوگوں کو لوٹ مار شروع کر دے. تو اللہ نے قارون کو کیا کہا, تجھے اللہ نے قوت دی ہے, احسان کیا ہے, تو اس احسان کا شکر کیا ہے کہ تو بھی لوگوں پر احسان کر. قارون کی سمجھ میں بات آئی نہیں. اس نے کہا کیوں بھائی, کیوں احسان کروں, ان غریبوں کو میں کھانے کھلاؤں, پیسے دوں, زکات دوں. کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ میرا کمال ہے جو میں نے دولت کمائی ہے, اپنے فن سے کمائی ہے. آج کوئی طاقتور ہوتا ہے تو کہتا ہے میری خوراکیں ہیں, خوراکیں کھائی ہوئی ہیں میں نے, جم کلب میں جاتا ہوں, ایکسرسائز کرتا ہوں. ایسے تھوڑی بن گئی, تمہاری کیوں نہیں بنی, میرے پاس طاقت ہے. تو بھائی اللہ تھوڑی سی کوئی بیماری, کوئی اس کا ڈینگی وائرس کا جرثومہ ہی چلا جائے نا تھوڑا سا, تو پتہ چل جائے گا کیا ہے یہ, کتنی بڑی طاقت ہے. جلاب لگ جائیں, ڈاکٹر نے مجھے بتایا, میں نے بڑے بڑے باڈی بلڈر دیکھے ہیں, 2 دن میں جلاب ان کو ایسا پگھلا دیتا ہے, چانپیں پسلیاں سب نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر جائے کسی کلب میں کھڑے ہو کر مظاہرے کرے میری یہ میری طاقت ہے. 2 دن کا جلاب 2 دن کا جلاب ایسی کی تیسی کر دیتا ہے اس کی. تو اللہ نے سب کچھ بنایا ہے, سب قوتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. اللہ نے کسی کو طاقت دے دی ہے, کسی کو یہ جگرا دینا بھی اللہ کا کام ہے. بزدلی بھی اور بہادری بھی فطرتاً ملتی ہے. بعض لوگوں کو کتنا ہی بہادر بنانے کی کوشش کرو پھر بھی بزدل کے بزدل ہی رہتے ہیں, وہ دل کمزور ہوتا ہے. اور بعضوں کو اللہ نے پیدائشی بہادر بنایا. بچہ آپ دیکھیں پیدائشی بزدل ہوتا ہے, پیدائشی بہادر ہوتا ہے. جو پیدائشی بزدل ہوگا وہ اتنی چھپکلی سے بھی ڈرے گا, اور بعض بچے پیدائشی بہادر ہوتے ہیں, ذرا سا شعور ہوتا ہے بلی کو دم سے اٹھا لیا ایسے کر گھما رہے ہوتے ہیں, اور جناب وہ بلی کو یوں اٹھایا, گردن مڑوڑ دی اس کی. یہ فطرت ہے انسان کی. تو اللہ نے کسی کو مضبوط دل دے دیا تو یہ بھی کس کا احسان ہے, اللہ کا احسان ہے. تو اب وہ اس بہادری سے یہ کام کرے کہ وہ قوم کے مظلوموں کی حفاظت کرے, دہشت گردوں سے لڑے. نہ یہ کہ دہشت گرد بن جائے وہ, نہ یہ کہ دوسروں پر ظلم کرنا شروع کر دے. تو یہ آیت یاد رکھے, احسن کما احسن اللہ الیک, احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا. اللہ نے تم پر کیا, تم مخلوق پر کرو. قارون نے کیا کہا, نا 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 نا, انما اوتیتہ علی علم, میرے یہ دولت میرا کمال ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوہ. یہ قارون دیکھتا نہیں ہے اس سے بڑے بڑے طاقتوروں کو اللہ نے کیسے مار دیا ہے, ڈرتا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ, ایک دن اپنی دولت کے ساتھ اپنی قوم میں نکلا. تو دولت مند جب نکلتا ہے نا تو اس کے نکلنے کے انداز کو دیکھ کے ہی غریبوں کی رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ جو قال الذین یریدون الحیات الدنیا, دنیا دار لوگ کیا کہنے لگے, یا لیتنا لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسی ٹور ہوتی, ہمیں بھی ایسی دولت ہوتی جیسے قارون کو دی ہے. گھر سے نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کوئی نکلا ہے. غریب آدمی نکلے گا تو کسی کی رال نہیں ٹپکتی, ہائے کاش. وہ بیچارہ سائیکل نکالے گا اپنی, یا پرانی سی موٹر سائیکل نکالے گا, پہلے تو لٹائے گا, پیٹرول ہی نہیں ہوگا اس میں, ٹھیک ہے نا, کافی دیر ہلاتا رہے گا. پھر محلے والے کو بچوں سے کہے گا ادھر دھکا لگانا. تھوڑا آگے جائے گا تو پتہ چلا پلک میں کچرا آیا ہوا ہے اس کے. پھر پلک میں کچرا کو بیٹھ گا, پھر پھٹ 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 آواز آئے گی. کسی کو یہ نہیں ہوتا ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسی پھٹ پھٹی ہوتی. کوئی کہتا ہے اس پہ تو کسی کو رشک نہیں آتا, چاہے وہ ساری رات تہجد کا جاگا ہوا ہو, چاہے وہ نیکی میں ایک دوسرے سے پہل کرتا ہو. لیکن کوئی دنیا دار آدمی جب صبح صبح نکلتا ہے, ڈرائیور آتا ہے اس کی کرولا کو صاف کرتا ہے, اور جی سیٹ صاحب آ کے بیٹھتے ہیں, تو وہ ہر آدمی کہتا ہے یار ہم بھی ایسا ہی ہو جائے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب قارون زیب و زینت کے ساتھ نکلا ہے تو دنیا دار کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا. انہ لذو حظ عظیم, یہ تو بڑے نصیب والا ہے, بڑے نصیب والا ہے, بڑی اچھی قسمت ہے اس کی. تو قال الذین اوتوا العلم, اللہ فرماتے ہیں جن کو اللہ نے علم دیا تھا, کامل علم.
کامل علم دیا تھا، وہ کیا کہنے لگے؟ وَيْلَكُمْ تمہارا ناس ہو، تم برباد ہو جاؤ، کیسی باتیں کر رہے ہو۔ ان کو تعجب ہو رہا تھا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، دولت دیکھ کے رالے ٹپکا رہے ہیں۔ کہنے لگے ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اچھے اعمال کرو گے تو اس پر جو آخرت میں ملے گا وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ اس پہ تو کبھی رش نہیں آیا کسی اچھے اعمال والے کو کہ یہ یتیموں کی خدمت کر رہا ہے، یہ بیوگان کی خدمت کر رہا ہے، یہ قوم کے مظلوموں کا سہارا ہے، یہ نماز میں دل لگاتا ہے، تو اس پہ تو کبھی خیال نہیں آیا کہ ہائے ان کو اتنی بڑی بڑی جنتیں ملیں گی، تو ہائے کاش ہم بھی ایسے ہوتے۔ اس کی تھوڑی سی سواریاں دیکھ کے تم رال ٹپکا رہے ہو تو تم تباہ ہو جاؤ، کیسی باتیں کر رہے ہو۔ سمجھ میں نہیں آئی ان کے پھر بھی دنیا داروں کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جب قارون کو زمین میں دفن کیا ہے، کیسے دفن کیا؟ قارون نے دیکھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار مجھے نصیحت کرتے ہیں، تو اس کو حضرت موسیٰ سے حسد ہو گیا۔ اس نے پروگرام بنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں معاذ اللہ ذلیل کروں گا، رسوا کروں گا، معاذ اللہ نقل کفر نباش، تاکہ یہ جو مجھے نصیحتیں کرتے رہتے ہیں نا ان کو پتہ چل جائے۔ تو ایک عورت کو دولت کی لالچ تھی، پیسہ ایسی چیز ہے ہر ایک لالچ میں آتا ہے۔ ایک عورت کو بلایا، دولت کی لالچ دی اور کہا تجھے اتنے کروڑ روپے دوں گا، تو صرف یہ کہہ دے کہ موسیٰ نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ میرے ساتھ زنا کیا ہے، یہ کہہ دیتے۔ عورت اگر کسی پر تہمت لگا دے نا تو کتنا ہی پاک دامن ہو، لوگ کس کی بات کا یقین کرتے ہیں اور کہتے کچھ تو ہے جو ایسے ہی تھوڑی ہے۔ اس لیے عورتوں کی اس قسم کی تہمتوں کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کوئی عورت کسی پہ کہہ دے نا اس نے میرے سے زنا کیا ہے، اس کی بات پہ یقین کرنا جائز نہیں ہے، کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ تو وہ عورت جو تھی نا، جب قارون نے حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ کہا کہ بھئی عورت نے الزام لگایا آپ پر، نہیں قارون نے نہیں، اس طرح بات مشہور ہو گئی، تو اس عورت کو لایا گیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا تو بتا لوگوں کے سامنے، تو وہ عورت سوچ میں پڑ گئی کہ یہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ سوچ لو، ابھی بھی ایک طرف پیسہ ہے، دوسری طرف اللہ کے پیغمبر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں عذاب میں آ جاؤں۔ تو اللہ نے اس عورت پر رحم کرنا تھا، وہ گھبرا گئی وہ، اور کہنے لگی کہ نہیں، آپ پاک دامن ہے، میں نے جو کہا وہ جھوٹ کہا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بتا تجھے یہ کہا کس نے تھا کہ تو مجھ پر تہمت لگا؟ تو اس عورت نے کہا یہ مجھے قارون نے کہا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے بد دعا کی ہے کہ اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے کہ پیغمبر وقت کے پیغمبر پر اس قسم کی تہمتیں لگا رہا ہے۔ تو قرآن میں آتا ہے کہ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے فرعون کو، قارون کو، اس کے ساری دولت اور اس کے بنگلے جو کوٹھی محل تھا اس سمیت زمین میں دھسا دیا اس کو، اور دھستا چلا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت تک دھستا رہے گا، چیختا رہا، چلاتا رہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میری توبہ قبول کر لے، توبہ کرتا ہوں، لیکن اللہ نے اس کی، کیونکہ ایسے وقت میں پھر اللہ توبہ قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جب اس کو لوگوں نے دھستا ہوا دیکھا تو وہ جو غریب غربا تھے نا، پھٹ پھٹی لے کے صبح صبح نکلا کرتے تھے، پلک میں کچرا صاف کیا کرتے تھے، اور یہ دیکھتے تھے کہ اس کے پاس اتنی دولت، تو وہ کہنے لگے کہ وہ فوراً کہنے لگے کہ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْبِضُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا، ہائے اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں ایسا نہیں بنایا۔ بھئی یہ تو اللہ کی دین ہے، کسی کو دولت دے کے آزماتا ہے، کسی کو غریب، خود ہی سمجھ میں آ گیا۔ جب اہل علم کہہ رہے تھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن جب دیکھا اس کو دھستا ہوا تو کہنے لگے لولا من اللہ علینا، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا ہم بھی دھس جاتے اسی کے ساتھ، ہم بھی برباد۔ تو اللہ کا شکر ہے ایسی دولت اللہ نے ہمیں نہیں دی، بچا کے رکھا ہوا ہے۔ تو ان کی سمجھ میں ساری باتیں آ گئیں اس وقت۔ تو عذاب دیکھ کے سمجھ میں آنا، کیا سمجھ میں آنا ہے بھائی؟ اصل تو یہ کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ سن کے سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات۔ تو یہ ظلم، زیادتی لوگوں پر، یہ ساری چیزیں انسان کی بربادی کا سامان ہے، اور اللہ کی مخلوق پہ احسان کرنا یہ انسان کی کامیابی کا سامان ہے ساری۔ تو اللہ ہمیں احسان کرنے والا بنا دے، ظلم کرنے والا اللہ ہمیں نہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔